صغيرا ترجمہ کنز الایمان اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی بچپن میں پالا۔ ماں باپ سے گفتگو کرتے وقت آواز دھیمی اور نظر نیچی رکھنی چاہیے۔ ان کی موجودگی میں اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ بلائے تو فوراً جواب دینا چاہیے۔ ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے۔ جس بات کا حکم دے اس پر عمل کرنا چاہیے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا چاہیے۔ ماں باپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ ہمارے کھانے پینے، لباس، تعلیم، صحت اور دوسری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، لہذا ہمیں بھی ان کا خوب احترام کرنا چاہیے۔ باپ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں، اور ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں میں رحمت برستی ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ تھا والدین حقیقی کے تعلق سے۔ اب میں مناسب سمجھتی ہوں کہ والد مجازی یعنی استاد کے تعلق سے کچھ عرض کرتی چلی جاؤں۔ طالب علم کا استاد کے ساتھ انتہائی مقدس رشتہ ہوتا ہے، لہذا طالب علم کو چاہیے کہ استاد کو اپنے حق میں حقیقی باپ سے بڑھ کر خاص جانے، اس لیے کہ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واسف تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ والدین اسے دنیا کی آگ اور مصائب سے بچاتا ہے، جبکہ استاد اسے نار دوزخ اور مصائب آخرت سے بچاتے ہیں۔ اگرچہ کسی استاد سے آپ نے ایک ہی حرف پڑھا ہو اس کی بھی تعظیم بجا لائیے، کیونکہ المعجم الکبیر کی حدیث پاک میں سرکار عالم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی آدمی کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھائی وہ اس کا آقا ہے۔ استاد کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب کیجیے، ان کی جگہ پر نہ بیٹھیے، چلتے وقت ان سے آگے نہ بڑھیے۔ استاد سے جھوٹ بولنا باعث محرومی ہے، لہذا استاد سے ہمیشہ سچ بولیے۔ ان سے نگاہ نہ ملائیے بلکہ نگاہ نیچی رکھیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے۔ جہاں آپ پڑھتے ہیں اس مدرسہ کے دیگر اساتذہ جو آپ کو اگرچہ نہیں پڑھاتے ہیں ان کا بھی ادب لازم جانیے۔ استاد کی ناشکری سے بچے، کیونکہ یہ ایک خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی کلاس سے باہر آتے جاتے استاد صاحب سے اجازت ضرور لیجیے۔ استاد صاحب آپ کو جو بھی جدول بنا کر دے اس پر مدرسے اور گھر پر عمل کر کے اپنے وقت پر اپنے اسباق سنا کر استاد صاحب کے دل سے دعائیں لیجیے۔ استاد کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جانیے۔ اول مشہور ہے جو استاد کی سختیاں نہیں جھیل سکتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ دستے نازک میں وہ لوح قلم دیتا ہے، نورہانوں کو قندیل حرم دیتا ہے۔ علم بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، جب ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔